بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائیں پڑھتے ہیں، اس میں خبر ہے کتنی غلطیاں کرتے ہیں اور کیسی غلطیاں کرتے ہیں۔ اب کتنا بڑا انقلاب ہوتا ہے، یہ مشہور مثالیں شاید سن بھی چکے ہوں آپ، پھر میں یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ صاد، سین، تے، یہ تین آوازیں الگ الگ، سین، تے، صاد۔ صاد سے اگر صلی کہیں تو اس کے معنی یہ پروردگار رحمت نازل فرما۔ یہی اگر صاد کی جگہ سین کرتے ہیں، صلی کہیں تو اس کے معنی یہ پروردگار تلوار کھینچ، عذاب نازل کر، ہلاک کر دے۔ بس اب آگے تو میری ہمت نہیں کہ میں پورا جملہ کہہ کے ترجمہ کروں۔ صبح سے شام تک درود پڑھتے ہیں آپ حضرات، کہتے کیا ہیں؟ جو کہہ رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرات محمد و آل محمد کی شان میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جو شخص حضرات محمد و آل محمد کی شان میں ایسی نعوذ باللہ دعا کرے، اس پر آگ برسنی چاہیے آسمان سے۔ یعنی خاکم بدہن نقل کفر کفر نباشت سمجھنے سمجھانے کے لیے کوئی کہے یا اللہ محمد و آل محمد پر تلوار کھینچ، ہلاک کر دیں گے، اس پہ آگ برسنی چاہیے۔ ایک شک کرنے والے نے صرف مولا امیر المومنین کی ولایت میں اور پیغمبر کی صداقت میں شک کا اظہار کیا تھا تو آسمان سے اس پر پتھر نازل ہوا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ حقیقت ہے، یہ افسانے تھوڑی ہیں، یہ کوئی موضوعات جعلی روایتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ولایت علی بن ابی طالب میں، صداقت پیغمبر میں کوئی حقیقتاً شک کرے اور عذاب نازل خدا سے طلب کرے، فوراً عذاب نازل ہوگا۔ ہم لوگ نادانی میں جہالت میں کر رہے ہیں، مگر نادانی اور جہالت کب تک؟ کیوں جہالت سے اتنی محبت کیوں؟ مشکل کیا ہے؟ تھوڑا سا وقت نہیں دے سکتے کہ قرآن مجید صحیح پڑھ سکیں، نماز تاکہ 2 رکعت صحیح ہو جائے؟ ہینڈی کیپڈ ہیں، مجبور ہیں، یہ حصہ کام نہیں کرتا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، لقوا زدہ ہیں، فالق زدہ ہیں، پیدائشی خلقی کوئی کمزوری ہے، کچھ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے، محبت نہیں ہے قرآن سے، زبان قرآن سے، دنیا میں ڈوبے ہوئے غفلت ہے۔ اصلا خدا کو ایک زندہ حقیقت نہیں سمجھتے، خدا ایک زندہ حقیقت ہے۔ پھر کہوں گا خدا ایک لفظ نہیں ہے، خدا ایک تصور نہیں ہے، خدا ایک زندہ حقیقت ہے۔ 28 ہے، 28 اور 3-4 ایسی آوازیں ہیں جو زیادہ ٹیکنیکل ہیں، تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی، تھوڑا سا آرٹیکولیٹ کرنا ہوگا۔ سب آسان ہے، اتنی مشکل تھوڑی، امپاسبل چیزیں نہیں ہیں۔ صرف یہ ہے کہ غفلت، کیوں ہے غفلت؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور ماشاءاللہ میں اوروں کو کیا کہوں، جو لوگ نمازیں پڑھاتے ہیں، جن کی روزی روٹی نماز پڑھانا ہے، جن کی روزی روٹی نماز پڑھانا ہے، ان کی غلط ہے درست۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ عوام کو، فرشتوں کو، خدا کو، کس کو دھوکہ دے؟ یہ ہے المیہ، یہ ہے ناسور، یہ کینسر قوم کا۔ آپ چاہتے ہیں میرے منہ سے پھول جھڑے نا، یہ اسی کو محاورے میں اسی کو کہتے ہیں پھول جھڑنا۔ اردو جو محاورہ ہے نا، اس میں اسی کا نام ہے پھول جھڑنا، لٹرلی تو پھول جھڑ رہے ہیں، اور کیا ہو سکتا ہے؟ لفظ سے بھی ہم دور ہیں قرآن سے، صحیح لفظ نہیں ادا کرتے، صحیح سورہ۔ یعنی میں اپنے اوپر بیتی ہوئی سنا رہا ہوں، مولانا سے درد دل کر رہا ہوں، سمجھیں۔ میں گیا امریکہ، پروردگار سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میرے ایک دوست ہیں، کراچی میں ہوا کرتے تھے، ڈاکٹر ہومیوپیتھ کے بہت مشہور ڈاکٹر تھے، ممتاز حیدر صاحب مرحوم، بزرگوں کو یاد ہوگا، بہت نامی گرامی ڈاکٹر۔ ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے یہ ہیں، ایک بیٹے اور ہیں ڈاکٹر نصیر عباس، جو خود اچھے ہومیوپیتھ ہیں، ایک صاحب ہیں امیر عباس۔ مجھ سے کہنے لگے مولانا میں بوڑھا ہو گیا، کوئی 2 مولوی مجھے ایسا نہیں ملا جو ایک طرح سے سورہ حمد پڑھتا ہوں۔ سورہ حمد
7 آیت میں 2 مولوی ایسا نہیں ملا جو ایک طرح سے سورہ حمد، یعنی وہ جو عربی زبان کا سب سے ٹپیکل جو کیریکٹر ہے ضاد ولا الضالین، یہ صحیح ادا نہیں ہوتا. ذال ضاد وا میں فرق نہیں ہے، کیونکہ میں نے مثال دی نا، یعنی اس سے زیادہ آپ کو چونکانے والی مثال نہیں ہو سکتی کہ محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر اللہم صل علی محمد و آل محمد. وہ درود پڑھتے ہیں، آپ صلوات پڑھتے ہیں اللہم صل علی محمد و آل محمد. خدا نخواستہ ایسے آپ صلی نہ کہہ کے صلی کہیں تو زمین تا آسمان پانی میں انقلاب آ جاتا ہے. دعا بدعا میں جاتا ہے. اسی طرح اور الفاظ ہیں، تو یہ چند حروف ہیں. بہرحال اسے سیکھیے، اس کے لیے کوشش کیجیے. کوشش کیجیے خدا کی خاطر، اپنی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر، اپنی دنیا آخرت دونوں کی خاطر، اس کے لیے کوشش کیجیے. نہ دنیا مذاق ہے نہ آخرت مذاق ہے. نہ دنیا مذاق ہے نہ آخرت مذاق ہے. دونوں حقیقتیں ہیں اور دونوں حقیقتوں کی ہمیں قدردانی کرنی ہے اور دونوں حقیقتوں کو ہمیں اپنے پورے وجود کے ساتھ قبول کرنا ہے. ہم اسکیپ نہیں کر سکتے نہ دنیا کو نہ آخرت. اسکیپ نہیں کر سکتے. یہ سفر وجود ہے جو جاری و ساری ہے. اس سفر وجود میں سب سے بڑی رہنما کتاب قرآن مجید. اگر میں سناتا رہوں کہ کتنے لوگ اس وقت یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، جنہوں نے کبھی کسی مسلمان سے ملاقات نہیں کی اور کسی تبلیغی جماعت کے آدمی نے یا کسی مبلغ نے، کسی واعظ نے، کسی ذاکر نے جا کے ان کے سامنے اسلام پیش نہیں کیا، ان لوگوں نے خود براہ راست قرآن پڑھا اور مسلمان ہو گئے اس وقت. اور صرف یہ جو مظہر ہے، یہ جو واقعات ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کہ آپ کو یقین نہیں ہوتا پیغمبر کے اس قول کا کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ لوہے کو خالص سونا یا کندن بنا دینا چھوٹی بات ہے، انسان کے عقیدے کو بدل دینا بہت بڑی بات ہے. انسان کی سوچ بدل جائے، انسان کی فکر بدل جائے، انسان کا عقیدہ بدل جائے، انسان کا ہدف بدل جائے، انسان بدل جائے، یہ بڑا معجزہ ہے بجائے اس کے کہ آپ لوہے کو سونے سے بدل. قرآن آج بھی انسانوں کو بدل رہا ہے. اور ہم کہ جو ہمارے گھروں میں جزدانوں میں قرآن رکھا ہوا ہے، ہم زوال کا شکار ہیں. اذانیں بلند ہو رہی ہیں اور اذان دینے والے پست ہوتے چلے گئے. کیا آئے رہی ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ وابستگی. اب دیکھیے جب درد ہوتا ہے نا تو خود ہی سے تھمتا ہے، کوئی پین کلر وغیرہ سے تو تھمتا ہے. جھوٹی بات ہے، پین کلر سے کہا جب درد ہوتا ہے تو اٹھتا ہے تو اٹھتا ہے. میں بہت سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے کو کہ کسی صورت سے یہ بحث سمیٹوں، آگے بڑھوں اور یہی قدم جو ہے رکا ہوں. کاش آپ میں سے ہر ایک شخص عہد کر کے اٹھے، ہماری مائیں بہنیں عہد کر کے اٹھیں، اپنے بچوں کو قرآن کا لہجہ عطا کریں، جو کہ ناممکن بات نہیں ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ سے اور آپ کے بچوں سے بی بی فاطمہ زہرا خوش ہوں، جناب سید زینب سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب ہو آخرت میں اور دنیا میں ان کی محبت آپ کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے، سلب نہ ہو جائے یہ نعمت ولایت. تو اس کے لیے قرآن ایک بڑی شرط ہے، بڑی شرط. کہیں حاشا وکلا قرآن کی اہانت نہ ہو جائے، قرآن کی توہین نہ ہو، قرآن کا استخفاف نہ ہو، قرآن کو ہلکا نہ سمجھے.